الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار او کما قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ نبی علیہ السلام کو معراج جو اللہ کریم نے کرائی، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ اکثر ہمارے بھائیوں کے درمیان مختلف ہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بہت اس پر اکثر دوست احباب سوال بھی کرتے ہیں، خود بھی تحقیق کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر گئے تو اللہ کریم سے یہ گزارش کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ موسیٰ اس پہاڑ کو سامنے دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم دائم رہا تو ضرور آپ مجھ کو دیکھ لیں گے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہ سکا تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ کریم نے اپنی تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پر کی، دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ٹوٹنے کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ اتنا ہیبت ناک پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکا تو موسیٰ آپ ہی مجھے دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے۔ بعض بھائیوں نے عجیب کہا کہ وہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس سے بعد میں سرما بن گیا جو آج کل دنیا میں ہے، تو بھائی یہ من گڑت باتیں ہیں، سرما شرما وہاں سے نہیں بنا، اللہ کریم نے ویسے ہی سرما پیدا کیا ہوا ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں 25ویں پارے میں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي، کہ کسی انسان کے لیے نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کریم سے کلام کرے، یا تو اللہ کریم پردے کے پیچھے اس سے گفتگو کرتے ہیں، یا اللہ کریم اس کے دل میں وحی کے ذریعے القاء کر دیتے ہیں، وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں، جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں سورج چاند اور ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، جس طرح خواب میں جناب ابراہیم کو دکھایا کہ اے بیٹے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یا یہ سچویشن ہوگی، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج کر وحی نازل کریں گے۔ ڈائریکٹ اللہ کریم اپنے کسی رسول سے کلام نہیں کرتے۔ جب ڈائریکٹ کلام نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کیسے؟ سورہ نجم کے اندر جو آیت آتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ دوسری مرتبہ دیکھا، وہاں سے مراد اللہ کریم کی رویت نہیں ہے، وہاں سے مراد رویت جبرائیل ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مکہ کی وادی میں جا رہا تھا، مجھے کچھ آواز سنائی دی، تو جب میں نے دیکھا تو آسمان کے سارے افق کے سارے کناروں کو بھرا ہوا تھا کسی چیز نے، زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی تھی، اس کے اوپر کوئی شخصیت براجمان تھی جس نے پورے آسمان کو گھیرا، تو ان کے 600 پر تھے، وہ جناب جبریل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں تھے۔ اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اماں جی خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ نے سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے حضور، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھئے، اللہ کی دین کی تبلیغ کیجئے اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔
ایک مرتبہ وہاں دیکھا، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، دو کمانوں کے برابر جو ہے وہ دوری تھی. وہ دو کمانوں پر دوری کیا تھی؟ اتنے دور جناب جبریل کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو نہیں دیکھا ہوا. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطارس روایت کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری شریف کے اندر اما جی سے حدیث ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ اس نے جو بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کریم کا دیدار کیا، فرمایا وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا. جو بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کریم کو دیکھا، اس بندے نے جھوٹ بولا. اما جی کہتی ہیں میں نے پوچھا حضور آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے کہا انا یراشا، انہیں کیسے دیکھا جا سکتا، وہ تو نور ہی نور ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں معراج کی رات پردے کے پیچھے بات کی ہے، ڈائریکٹ اللہ کریم کو دیکھا نہیں. ہاں قیامت کے دن اللہ کریم کے جو نیک بندے ہوں گے وہ رب کو دیکھیں گے. صاحب نے کہا حضور کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں؟ فرمایا کہ جب سورج چڑھا ہو، دوپہر کا وقت ہو، ہر بندہ کیا سورج کو دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ کہا بالکل دیکھتا. کہا جس طرح سورج چڑھا ہو، دوپہر کا وقت ہو، ہر بندہ سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا، کچھ کو مشکل پیش نہیں آتی، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے. میں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت عند لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہر قسم کی نعمت ان کو مل جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے. لیکن ایک دن وہ بازار میں جائیں گے، مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی، ان کے جسموں کو ٹچ کر کے گزرتی جائے گی، بڑے خوبصورت ہو جائیں گے، جمعہ بازار سمجھیں. اس کے بعد پھر وہ رب کا دیدار کریں گے. حضور نے فرمایا کہ رب کے دیدار سے ان کو جو لذت محسوس ہوگی، جو خوشی محسوس ہوگی، جو سکون محسوس ہوگا، رب کا دیدار کرنے کے بعد جتنے وہ خوش ہوں گے اتنا شاید ساری جنت کی کسی نعمت سے وہ خوش نہ ہوئے. تو جنت میں انشاءاللہ ہر انسان دیکھے گا، انبیاء تو بالاولیٰ دیکھیں گے. لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کریم کو نہیں دیکھا. میں نے سورہ انعام کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.